السلام علیکم۔ لیکچر 11 تھرڈ ایئر اسلامیات لازمی۔ ہم احادیث مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر دیکھ رہے تھے۔ آج ہماری حدیث نمبر 14 اخلاق حسنہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اثقل شیء، سب سے بھاری چیز، یدع فی میزان المؤمن، مومن کی میزان میں جو سب سے بھاری چیز رکھی جائے گی اعمال کے اعتبار سے، یوم القیامت، قیامت کے دن، وہ کیا ہوگا؟ خلق حسن، اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق سب سے بھاری درجے میں ہوں گے، پلڑے میں ہوں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، بے شک اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے فاحش یعنی بے حیا کو، البذیء بدگو کو، فحش کو اور بے حیا کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ اب جو حدیث ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو اخلاق حسنہ کی طرف متوجہ فرمایا۔ صاحب خلق عظیم نے فرمایا کہ تم میں سب سے محبوب مجھے وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اس حدیث میں جو ہم نے پڑھی ہے سلیبس کی، اس میں کہ سب سے بھاری چیز جو اعمال نامے میں ہوگی وہ اخلاق حسنہ ہوں گے۔ پھر آپ نے مزید کہا، مومن میں کامل ایمان والا وہ جس کے اخلاق سب سے اچھے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کا سب سے زیادہ پیارا وہ جس کے اخلاق سب سے اچھے۔ پھر فرمایا مومن اپنے حسن اخلاق سے روزہ دار نمازی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ میرے محبوب اور آخرت میں مجلس میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں خوش خلق ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ پھر فرمایا قیامت کے روز حسن خلق کا پلڑا سب سے بھاری ہوگا۔ پھر فرمایا خوش خلقی افضل ترین عمل ہے۔ پھر صحابہ نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کو جو چیزیں دی گئی ہیں ان میں افضل ترین کون سی ہے؟ آپ نے جواب دیا خوش خلقی۔ ایک شخص نے پوچھا دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خوش خلقی۔ پھر ایک کسی نے پوچھا اعمال میں کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حسن خلق۔ ایک جگہ یہ بھی فرمایا اچھا اخلاق اللہ کا بہترین عطیہ یعنی گفٹ ہے۔ حسن خلق جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کون سی چیز ہے سب سے زیادہ جنت میں لے کے جائے گی؟ آپ نے فرمایا تقوی اور حسن خلق۔ اب یہ دیکھیں، یہ تعلیمات دیکھیں کہ حسن خلق، حسن خلق، حسن خلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی اخلاق حسنہ کی تکمیل تھا، اور آپ دیکھیں خود آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کے مقاصد بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک انسانوں کا تزکیہ، وہ یزکیہم، تزکیہ سے مراد انسان کے باطن کو شرک سے پاک کرنا اور اچھے اخلاق سے آراستہ کرنا ہے۔ یہ آپ کی بعثت کا مقصد ہے۔ پھر اخلاق میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی یہ بات کلیئر کر کے آئی کہ آپ نے صرف زبانی کلامی باتیں نہیں کی، آپ نے اس بات پر اپنی سیرت سے عملی نمونہ پیش کیا۔ ایسی شہادت کہیں سے بھی ہمیں نہیں ملتی کسی بھی نبی کے حوالے سے کہ وہ چیزیں سیف ہوں، محفوظ ہوں، اگرچہ ہر نبی ہی اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لاتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاقی کی تعلیمات ہیں، ہدایات ہیں، وہ ایسی سیو ہیں، آپ کا عمل، آپ کا اسوہ ایسا سیو ہے کہ ہمیں اس طرح کی کوئی مثال ہسٹری میں نہیں ملتی۔ قرآن نے آپ کے بارے میں صاف کہا دوست و دشمن کے سامنے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بلند ترین اخلاق پر فائز ہیں۔ اسی لیے اخلاق حسنہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت پیاری دعا بھی کرتے تھے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے آپ نے اپنے فضل سے مجھے ظاہری طور پر خوبصورت ڈیزائن کیا، خوبصورت تخلیق کی،
میرا ظاہر اچھا بنایا، میری پرسنالٹی اچھی بنائی، اے اللہ ایسے ہی تو میرے اخلاق بھی اچھے فرما دے۔ اب یہاں پہ ہم رک کر یہ دیکھیں گے کہ اخلاق کس چیز کا نام ہے، کس چیز کو ہم اخلاق کہیں گے اور کس چیز کو ہم بد اخلاقی کے زمرے میں رکھیں گے۔ اخلاق، یاد رکھیے کہ اخلاق میں موسٹلی وہ چیزیں آتی ہیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں۔ دین کے دو میجر چیپٹر ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں ساری عبادات آ جاتی ہیں، حقوق العباد میں بندوں سے ڈیلنگ، یہ سارے جتنے حقوق العباد کے لسٹ ہے یہ کور کرتا ہے اخلاق۔ اخلاق جتنے اچھے ہیں حقوق العباد کی ادائیگی اتنی ہی اچھی ہو رہی ہے۔ اخلاق میں جہاں جہاں خامی ہے سمجھ لیں حقوق العباد کی ادائیگی میں خامی ہے۔ جہاں اخلاق بہت برے ہیں سمجھ لیں وہاں حقوق العباد زیرو پہ ہے۔ اور پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے مفلس کون ہے کے اندر کہ اگر کوئی شخص کسی کو گالی دیتا ہے، بہتان لگاتا ہے، مارتا ہے، کوئی چیز چھینتا ہے تو یہ گناہ ہے اور یہ بد اخلاقی ہیں۔ اخلاق میں خوبصورت گفتگو کرنا ہے، وعدے کی پابندی کرنا ہے، امانت کی ادائیگی کرنا ہے، سب کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ احترام سے، بچوں سے شفقت سے پیش آنا ہے، سچ بولنا ہے، امانت کی ادائیگی کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، مساوات کا معاملہ کرنا ہے۔ جو رشتوں کی لسٹ اللہ نے بتائی، والدین، بہن بھائی، عزیز اقارب، محلے والے، دوست، رشتہ دار، ساتھ اجنبی طور پر بیٹھنے والے، ان کے حقوق کی پاسداری کرنا، اپنے آپ کو شرک کی گندگی سے، بدعات کی گندگی سے، کفر کی گندگی سے بچا کر رکھنا، محسن بننے کی کوشش کرنا، یہ سب اخلاق کی باتیں ہیں۔ اور میں ابھی آپ کو بتا کر آئی کہ یہ چیزیں نامہ اعمال میں اعلیٰ درجہ پائیں گی۔ اور اگر یہ نہیں ہے ہمارے اندر، صرف ہم سمجھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تھوڑا سا صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے اعلیٰ قسم کے متقی قسم کے مومن ہیں، یقین کیجئے بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اور برے اخلاق، فحش گوئی، سب سے بڑھ کر بے حیائی، یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دیا نا اینڈ میں کہ وَإِنَّ اللَّهَ يَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، بے حیا اور بد کو، یہ جو بے حیائی اور بد گوئی یہ بد اخلاقی کی نمایاں ترین مثالیں ہیں۔ اب بے حیائی کیا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ آنکھوں سے بے حیائی دیکھنا، کانوں سے سننا، زبان سے بولنا، دل میں سوچتے رہنا، لوگوں میں بے حیائی والی چیزیں شیئر کرنا، بدگوئی گندی گفتگو کرنا، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، تانا، غیبت، جھوٹ، بہتان، یہ سب بدگوئی کے اندر آتی ہیں۔ غیبت کرنا اللہ کے غضب کا ذریعہ، اور یہ بد اخلاقی کی نمایاں مثالیں۔ تو جس کی زندگی میں یہ ہے وہ اپنے آپ کو دھوکے سے نکال لے کہ وہ جنت میں جائے گا، شاید جائے لیکن اپنے گناہوں کی ٹھیک ٹھاک سزا بھگت کے جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی سنت میں، ان کے اتباع میں اعلیٰ اخلاق اختیار کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 15، چار نعمتیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی قال، ابن عباس سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من اوتیہن، چار چیزیں جسے دی گئیں فقد اوتیا خیر الدنیا والآخرہ، اسے تو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ذرا رک کر، کیا میرے پاس یہ چیزیں ہیں؟ کیا چاروں ہیں؟ چاروں ہیں تو مکمل بھلائی ہے، تین ہیں تو سمجھیں تھوڑی کم ہے، دو ہیں تو اور ضرورت ہے، ایک ہے تو بس پھر تو اور رونے کی گڑ گڑانے کی اللہ کے حضور ضرورت ہے، اور اگر ایک بھی نہیں ہے تو بس پھر تو سر پھوڑنے کی اور ماتم کرنے کی ضرورت ہے اپنی بدبختی کے اوپر۔ اللہ سے توبہ استغفار کر کے یہ چار چیزیں اپنی زندگی میں اللہ سے لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ ہی دے سکتے ہیں، کوئی مجھے نہیں دے سکتا، میں کسی کو نہیں دے سکتی۔ یاد رکھ لیجئے یہ بات۔ نمبر 1، قلباً شاکراً، شکر کرنے والا دل، ولساناً ذاکراً، ذکر کرنے والی زبان،
وبدنن علی البلائی صابرن، اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا جسم، وزوجتن لا تبغیہ حوبا فی نفسہا ومالہ، ایسی بیوی جو اپنے نفس میں اور اپنے خامن کے مال میں گناہ کی خواہش نہیں رکھتی۔ چار نعمتیں ملیں، دنیا آخرت کی ہر بھلائی مل گئی۔ قلباً شاکرن، شکر گزاری، جس کا دل شکر گزار۔ ایک تو ہے نا زبان سے الحمدللہ جی الحمدللہ، بس دوسروں کو سنانے کے لیے، یا ایک رٹو طوطے کے لیے جیسے ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہوتا ہے نا، ایسے زبان سے الحمدللہ الحمدللہ، کوئی سمجھ نہیں، کوئی سینس نہیں، کیا ہے الحمدللہ کا تقاضا، الحمدللہ کیا کہتا ہے؟ دل سے الحمدللہ، جب دل سے آئے گا تو دل سے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف ہوگا، اور جب وہ دل میں صحیح طور پر بیٹھ جائے گا، زبان سے وہ نکلے گا اللہ کی تعریف، ان کی شکر کی تعریف، شکر کے اعتبار سے، اور جب وہ زبان سے نکلے گا تو وہ پھر عمل سے شو ہوگا کہ انسان اللہ کی اطاعت کی طرف بڑھتا چلا جائے گا ڈے بائی ڈے، پہلا دن اگلا دن پہلے دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا۔ جس کو قلباً شاکراً صحیح معنوں میں شکر گزار دل مل گیا نا، بس پھر وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کیسے کروں، میں اس کا شکر ادا کروں۔ اللہ نے جو مجھے سہولتیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، آسانیاں دی ہیں، تھوڑی بھی ہیں اگرچہ معاشرے میں باقی لوگوں کی نسبت، اسے اپنی تھوڑی نعمتیں تھوڑی نہیں نظر آتی۔ وہ کہتا ہے یہ میرے رب کی رضا تھی، مجھے جتنی ملی الحمدللہ، میں ان لوگوں کو دیکھوں جن کو یہ بھی نہیں ملی، ان سے تو زیادہ دی ہیں نا مجھے میرے رب نے، تو مجھے دی ہیں، اب مجھے ان چیزوں کو لے کر اپنے رب کی فرما برداری، وفاداری، اطاعت گزاری کا معاملہ کرنا ہے، نبی کی اطاعت گزاری کرنی ہے، اور پھر اللہ کی مخلوق میں اپنی ان نعمتوں میں سے چیزوں کو بانٹنا ہے، دینا ہے، پاس رکھ کے نہیں بیٹھے رہنا۔ یاد رکھیے، شکر گزاری ہمیں دینا سکھاتی ہے، شکر گزاری ہمیں اپنے رب کے سامنے جھکنا سکھاتی ہے، شکر گزاری سکھاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے، آپ کو جیسے انگلش گرامر بہت اچھی آتی ہے، ٹینسز آتے ہیں، آپ اپنی اس فرینڈ کو، گلی محلے کے اس غریب بچے کو سکھائیں جس کے پاس ٹیوشن کے پیسے نہیں ہیں، یا جس کو سینس نہیں ہے، یا جس کو اچھی ٹیوشن نہیں مل رہی، جس کو پتہ نہیں چل رہا، آپ اپنا علم بانٹیں، یہ ہے علم کی شکر گزاری۔ صحت ہے تو کسی بیمار کی کیئر کر لیں، کسی محتاج کی مدد کر دیں، کسی بوڑھے کا حال چال پوچھ لیں، گھر میں بوڑھے ہوتے ہیں، دادی نانی، تایا، خالو، چچا، ان کے بوڑھے بوڑھے جو لوگ ہوتے ہیں گھر کے، آپ ان کی کیئر کیجئے، اپنی صحت کا حق ادا کیجئے، یہ صحت کا حق ہے۔ مال ہے تو لوگوں کے اندر شیئر کیجئے، دیجئے جو محتاج ہے، جو بے بس ہیں، مطلب دیکھنا پڑے گا نا کہ کیا کیا اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ شکر گزاری زبان سے، دل سے، زبان سے اور عمل سے۔ وَلِسَانًا ذَاکِرًا، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان۔ اللہ نے قرآن میں کہا اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ اب یہاں پہ بھی تین درجے ہیں، دل سے اللہ کو یاد کرنا، زبان سے اللہ کو یاد کرنا، اور عمل اللہ کی اطاعت کے اندر ڈھال دینا، جسم کو سرنڈر کر دینا اس کی وفاداری میں، اس کی اطاعت گزاری میں۔ اور ظاہری بات ہے کہ ہم مسلمان زبان سے تو ذکر کے بڑے عادی بھی ہوتے ہیں، یوز ٹو بھی ہوتے ہیں، تسبیحاں ہاتھ میں پکڑی ہیں، ساری گفتگو ادھر ادھر کی چل رہی ہے، سارے کام چل رہے ہیں، ساتھ ٹکا ٹک ٹکا ٹک وہ تسبیح کے دانوں کو ہم ٹک 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 کرتے جا رہے ہیں، تسبیح کے دانے گراتے جا رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے اللہ کا ذکر کر لیا، یہ جی فلاں وظیفہ 1000 دفعہ پڑھ لیا، فلاں 500 دفعہ پڑھ لیا، فلاں یہ کر لیا، لیکن یاد رکھیے لسانن ذاکرن، جسٹ لسانن ذاکرن نہیں، یہ لسانن ذاکرن پوری باڈی کو کور کرے گی، اپنی پوری باڈی کو اللہ کے حکموں پہ لگا دینا، کھپا دینا، اپنا آپ، اپنا تن من دھن اللہ کے حکم پر وار دینا، اتنی اطاعت، اتنی فرما برداری، اتنی بندگی کا معاملہ کرنا۔ اور پھر کیا ہے جی، بلان و بدنن علی البلائی صابرہ، صبر کرنے والا جسم، مصیبتوں پہ صبر کرنے والا جسم۔ یہاں مصیبت سے مراد عام تکلیف نہیں ہے، اگرچہ عام تکلیف کا بھی بڑا اجر ہے، کہتے ہیں نا کہ ایک کانٹا چبھتا ہے اس کی بدلے بھی مومن کا درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ یہاں خاص طور پر اللہ کی دین کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے،
اس کی راہ میں جہاد یعنی کوشش کے لیے جو تکلیفیں آئیں انسان انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرے۔ تبلیغ میں دل شکن باتیں سننے کو ملے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرے، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ وَزَوْجَةً لَا تَبْغِيهِ حُبًّا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، ایسی بیوی کہ جو اپنی عزت کی، شرم و حیا کی، اپنے گھر کی چیزوں کی، شوہر کی عزت و ناموس کی، اس کے رازوں کی، اپنے بچوں کی، ہر چیز کی کیئر کرنے والی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، اگر یہ کسی شخص کو ایسی بیوی مل جائے تو ظاہری بات ہے بیوی کو کوئی ایسا شوہر مل جائے کہ جو اپنی پاکیزگی برقرار رکھنے والا شوہر ہے، جو اپنی بیوی کے علاوہ کسی غیر عورت کی طرف دیکھتا نہیں ہے نظر اٹھا کے، جو اپنی ساری دولت، اپنی ہر چیز اپنی بیوی کے لیے، اپنی فیملی یعنی بیوی سے مراد فیملی، ماں باپ بھی آئیں گے اس میں، اگر اس کی ذمہ داری میں اس کے بہن بھائی آتے ہیں تو وہ بھی آئیں گے، اگر وہ یہ ساری ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے تو ایسی بیوی کے لیے ایسے شوہر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور ایسے شوہر کے لیے ایسی بیوی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا، جس کو یہ مل گئی دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ اللہ ہمیں یہ 4 نعمتیں منوان بہترین طریقے سے عطا فرمائیں، اور جس چیز میں ہماری زندگی میں کمی ہے، خامی ہے، اللہ ہماری اس خامی کی اصلاح فرمائیں اور ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرمائیں۔ حدیث نمبر 16، 7 بڑے گناہ۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ سے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، آپ نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی مہلک باتوں سے، گناہوں سے بچو۔ اب آپ یہ بھی دیکھ لیں کتنی سخت باتیں ہیں جو یہاں بتا دی گئیں۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جن سے مجھے بچنا ہے؟ قال الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، والسحر، جادو کرنا۔ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی نفس کو جسے اللہ نے حرام قرار دیا اسے قتل کرنا۔ واکل الربا، سود کھانا۔ واکل مال الیتیم، یتیم کا مال ہڑپ کرنا۔ وتولی یوم الزحف، میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا۔ وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، محسنہ پاک دامن بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ الشرک باللہ، 7 بڑے بڑے گناہ، 7 بڑے بڑے گناہ، استغفر اللہ، گناہ کبیرہ، حرام گناہ، یاد رکھیے ان کی معافی اللہ سے مانگنی ہے۔ بندوں کے لیے جرم کیا تو بندوں سے بھی معافی مانگنی ہے۔ سب سے بڑھ کر شرک، شرک اصغر، شرک اکبر، اللہ کے جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے، جو عقیدت اللہ سے ہونی چاہیے، جو بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، اگر وہی بھروسہ، وہی عقیدت مجھے دنیا میں لوگوں سے ہے، دنیا کی چیزوں سے ہے، تو آپ یہاں جان لیجئے کہ وہ شرک ہے۔ اللہ شفا دیتے ہیں لیکن میرے ذہن میں ہو کہ جی وہ ہمارا جو فلاں ڈاکٹر ہے نا وہ بھی شفا دیتا ہے، اس سے دوائی لوں گی تو میں ٹھیک ہوں گی، اس کی دوائی مجھے ملے گی، یہ دوائی میں کھاؤں گی تو میں ٹھیک ہوں گی۔ یاد رکھیے نہ دوائی میں شفا ہے، نہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، شفا اللہ نے دینی ہے۔ اللہ نے اس دوائی اور اس ڈاکٹر کو میرے لیے وسیلہ بنایا، اگر اللہ نہ بناتے تو مجھے شفا نہیں ملنی تھی۔ اللہ پر بھروسہ، یہ اللہ پر بھروسہ، سب سے زیادہ محبت اللہ سے، دنیا کے کسی رشتے سے محبت نہیں، سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے۔ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں کی آپس کی جو محبتیں ہوتی ہیں یہ جینون ہیں، ہونی چاہیے، کرنی پڑتی ہیں، لیکن کس کے لیے ہیں؟ اللہ کی خاطر۔ تو یہ شرک کی ہی قسمیں ہیں۔ سحر، جادو، جادو کیا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ جنات و شیاطین سے مدد طلب کر کے، خاص وظیفے وغیرہ اختیار کر کے، ایسے عمل اختیار کرنا کہ لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے، یا شیطان نے اگر مت ماری ہے تو انسان یہ کہے کہ نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں ہم کرتے، ہم تو لوگوں کی فلاح خیر اور بھلائی کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ جادو جادو ہے اور گناہ کبیرہ ہے، حرام گناہ ہے۔ کبھی جادو میں بندہ جب جادو کرتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہ اللہ کے حکموں کو توڑ کر کرتا ہے۔ قرآن اگر پڑھیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ جادو، اب ظاہری بات ہے کہ ہزاروں سال سے جادو رہا ہے انسانی تاریخ کے اندر، لوگ اس طرح کے عملیات کرتے رہے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ غلط حرکتیں، گندے کام، گندی گفتگو کر کے، گندے کلمات پڑھ کے شیطان کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے۔ مثلاً مسلمان یا نان مسلمز، مسلمانوں میں بھی نان مسلمز میں
اب مثلا لوگ جو ہے نا وہ نہاتے ہی نہیں ہیں گندگی سے، اپنی آپ کو پشی پاٹی سے بھی صاف نہیں رکھتے، بس ایسے ہی اٹھ جاتے ہیں۔ جتنا گندا رہتے ہیں اتنی چیزیں انسان کی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں۔ پھر انسان جیسے بعض اب کہتے ہیں کہ جی فلاں بچے کو قتل کریں، اس کا خون بہائیں، بچے اٹھا کر قتل کیے جاتے ہیں۔ اچھا فلاں بت کی نظر، فلاں شیطان کی قربانی اس کے آگے پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر جی اللہ معاف کرے، قرآن پاک جیسے ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر ہی جو لوگ ہیں اللہ معاف کرے قرآن کو غلاظت سے لتھڑا جاتا ہے، گٹروں میں بہایا جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں، یہ چلے شلے کاٹ کے تو ہم اللہ معاف کرے یہ لوگ جو ہیں شیطانوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ پھر ان کی مدد سے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو امپریس کرتے ہیں، جی دیکھیں فلاں چیز ہمیں آتی ہے، فلاں چیز آتی ہے ہمیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو فلاں فلاں چیزیں آتی ہیں نا، یہ شیاطین جنات آ کر انسانوں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ اب جادو کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا عورتیں تو بہت اس کام میں انوالو ہوتی ہیں، سزوکیاں بھر بھر کے ادھر ادھر سے، وہ فلاں جناب بڑا پیر بابا بیٹھا ہوا ہے، وہ تو ایک ایک چیز آپ کو آپ کے گھر کے حوالے سے بالکل صحیح بتاتا ہے۔ چلیں جی بابا کے پاس چلتے ہیں اور اس سے پوچھ کے آتے ہیں بابا کیا کہہ رہا ہے۔ بابا بھی آگے سے مرچ مسالے لگا کے بتاتا ہے، وہ تمہاری جو نند ہے نا ساری کہانی اس نے ڈالی ہوئی ہے، وہ تمہاری جٹھانی نے یہ سارا کام کیا ہے، وہ تمہاری ساس یہ کام کرتی ہے، وہ تمہاری پڑوسن۔ انسان کے دل میں وہ گرہ لگتی ہے کہ پھر ساری زندگی نہیں نکلتی کہ یہ تو مجھے برباد کر رہے ہیں، میرا گھر، میرا بزنس، میرے اولاد، مجھے بیماری لگی ہوئی ہے، مجھے فلاں ہے، مجھے وہ ہے۔ ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے نا۔ یاد رکھیے ان میں سے کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب طریقہ کار کیا ہے، یہاں تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو اس سٹیج پہ سمجھ نہیں آئی تو پھر کس سٹیج پہ سمجھ آئے گی؟ اپنی زندگی اپنا ایمان خراب کرنے کی بجائے، اور یہ جادو کے اندر حد سے زیادہ انوالو ہونا، جادو ٹونے ٹوٹکوں کے پیچھے پڑنا، پیروں فقیروں کے چکر میں پڑنا، عملیات کے چکر میں پڑنا، اگر آپ کے سمجھ رہے ہیں جی جادو کے اثرات ہیں اس سے نکالنے کے لیے ان فضول حرکتوں میں جانا، یہ سب شرک کے راستے بھی، یاد رکھیے گناہ کبیرہ تو ہے ہی، حرام ہے ہی، شرک بھی ہے، لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ نے جہاں فرشتے رکھے ہوئے ہیں نا، شیطان نے اپنے اپنے چیلے چانٹے بھی ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے، یاد رکھیے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ اب ہمارے صبح سے شام، شام سے صبح کی ہر روٹین اس کے سامنے ہوتی ہے۔ نہ ہم کوئی اذکار کرتے ہیں، نہ ہم گھر سے باہر نکلنے کی وہ جو دعا ہے نا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم نہیں پڑھتے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب باہر نکلو تو دعا پڑھو، جس نے پڑھ لی وہ اپنے شیطان کے شر سے محفوظ ہو گیا۔ نہ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، نہ ہم اور ذکر اذکار صحیح معنوں میں قرآن سے جڑتے ہیں، نہ صبح و شام کے اذکار پڑھتے ہیں، نہ صحیح معنوں میں نمازیں ہوتی ہیں۔ اب یہ ہمارا شیطان ہر چیز کی ہماری نگرانی کر رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہے میری لڑائی کس کے ساتھ چل رہی ہے، وہ میری ہر بات سنتا ہے، میری اپنی فلاں سے نہیں رشتے سے بنتی، فلاں سے نہیں بنتی۔ اب میں جاتی ہوں فلاں پیر فقیر کے پاس، بڑا مشہور بابا ہے جی، ہر چیز بتا دیتا ہے۔ اب میں جب وہاں جاتی ہوں تو اس نے کیا کیا ہوا ہے، اس نے آلریڈی بہت سے شیطان چیلے چانٹے اکٹھے کیے ہوئے ہیں اپنے غلط غلط وظیفے کر کے، ڈھیروں ڈھیر ہیں سمجھے۔ میں جا کے وہاں بیٹھتی ہوں تو جو میرا شیطان ہے نا، وہ اپنے شیطان اس نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہوتی ہے اپنے شیاطین کی، کہ جب کوئی نیا مرغا آئے یا مرغی آئے نا، اس سے فٹافٹ جا کے اس کی انفارمیشن لو۔ وہ آتے ہیں جلدی سے شیاطین، میرے شیطان سے آ کر وہ ساری میری انفارمیشن سیکنڈز میں، جیسے وہ آپ دیکھتے ہو کہ کاپی ہوتی ہے بلوٹوتھ کے ذریعے، آج کل تو آپ دیکھیں واٹس ایپ کے ذریعے سیکنڈز میں میسیج یہاں سے وہاں چلا جاتا ہے، اتنا بڑا میسیج، وہ جناب ہماری ساری انفارمیشن اس کے پاس، اور وہ جب ہم پہنچتے ہیں بابے کے پاس، بابے کو ساری جو انفارمیشن ہے نا وہ بلوٹوتھ کے ذریعے انہوں نے ٹرانسفر کر دی ہوتی ہے۔ اب ہم بیٹھتے جاتے ہیں تو بابا جی کی ٹیپ شروع ہوتی ہے، اچھا وہ فلاں آئی تھی، فلاں معاملہ ایسا ہوا تھا، ہماری آنکھیں ایسے کھلتی جاتی ہیں، ہائے بابا جی کتنے پہنچے ہوئے ہیں، بابا جی تو بڑی زبردست چیزیں بتا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے غیب کی چیزیں اللہ نے اپنے نبیوں کو نہیں بتائیں، اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، جتنی ضرورت تھی اللہ نے اتنی بتائیں، اتنی ڈیٹیلیں نہیں دکھائی گئیں بتائی گئیں، تو یہ کون ہے جو ہمارے بارے میں جان سکتے ہیں؟ تو اب ہم جناب وہاں سے بڑے خوشی راضی آتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ پکڑو تعویذ لو، یہ فلاں مرغا بکرا لے کر آؤ، فلاں پیسے لے کر آؤ۔ بعض عورتوں کی تو کہتے ہیں عزت ہی لوٹ کے، عزت کے کا سودا کرتی ہیں بعض عورتیں، کہ ٹھیک ہے جی آپ ہمیں یوز کریں لیکن ہمارا فلاں مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ استغفر اللہ، دین ایمان عزت سب کچھ برباد کر کے لوگ لوٹتے ہیں گھروں کو۔
اتنا اتنا پیسہ لگا کے جاتے ہیں. بھئی میں کہتی ہوں، ہمارے جو استاد بتاتے ہیں، اتنے پیسے لگا کے آپ ہزاروں روپے جا رہے ہیں، وہی ہزاروں روپے آپ اللہ کی راہ میں دیں، کسی غریب کی مدد کریں، آپ دیکھیں مشکلیں تو وہاں سے حل ہوں گی آپ کی. پھر اذکار وغیرہ، استغفار وغیرہ، پھر اپنی تدبیریں دیکھیں کہ کہاں کہاں میری غلطیاں خامیاں ہیں، مجھے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، مجھے اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے. کوئی تھوڑی دیر کے لیے مجھے مار کھانی ہے، اگر میرے رشتوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، ممکن ہے میری بھی غلطی ہو، میری غلطی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں ون سائیڈڈ اپنے آپ کو مار لیتی ہوں، میں اپنے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہوں، ہوپ فلی ٹھیک ہوگا. پھر اس طرح کے پیروں فقیروں کے ساتھ جب ملاقاتیں ہو نا، ذرا دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی بول سکے، بتا سکے. بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو اس طرح جانا ہی نہیں. ہمیں تو ہمارے نبی نے حرز اعظم کے نام سے، منزل کے نام سے، حرز اعظم کا دوسرا نام منزل ہے، اذکار وغیرہ بتا دی ہیں، ان کو سمجھ کر پڑھیں. اگر کسی کے اوپر جادو ٹونے ٹوٹکے کے اثرات کے معاملات ہیں. سورہ بقرہ گھر کے اندر پڑھی جائے، اونچی آواز میں، ٹیپ موجود ہے، گھنٹے کے اندر ریکارڈنگ ہوتی ہے، قرآن کھول کے بیٹھے ذرا پڑھیں کیا کہہ رہی ہے سورہ بقرہ. شیطان بھاگتا ہے وہاں سے، اس گھر سے. معوذتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہر نماز کے بعد بتایا، رات کو سوتے ہوئے بتایا، صبح کے دعاؤں میں بتایا، آیت الکرسی پڑھنا بتائی. یہ چیزیں ہم لے کر آئیں نا اپنی روٹین میں. پھر اگر ہر وقت ہم کہیں جی ہم بیمار رہتے ہیں تو یقیناً اس میں ہماری ڈائٹ کا نقصان، ہماری سستیوں کو، غفلت، یعنی کہ ایک جو عیش کوشی ہے اس کا نقصان. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ صحیح ڈائٹ کیا ہے، ہمیں ایکسرسائز کرنی ہے، ہمیں پازیٹیو سوچنا ہے. ہم جب یہ سارے کام کریں گے آپ دیکھیں گے صحتیں بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. پانی اتنا کم پیا جاتا ہے کہ ویسے ہی ہمارے دماغ کے اوپر خمار چڑھتے رہتے ہیں. 50 فضول قسم کی سوچیں ہمارے دماغ پہ سوار ہوتی ہیں صرف پانی کم پینے کی وجہ سے. آپ پانی کی ذرا انٹیک زیادہ کریں نا، اس سردی کے اندر بھی 12 گلاس پئیں 24 گھنٹوں میں، 12-13 گلاس. آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ کے دماغ کے بند کھڑکیاں جو ہیں کھلتی ہیں. صبح کو تازہ ٹھنڈی ہوا لیں، آپ ایکسرسائز کریں، چھت پہ چلے جائیں، اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو جائیں، کچھ 2-4 پودے لگا دیں، اس کے اندر کھڑے ہو کے سانس لیں. آپ دیکھیں کیسے صحت بہتر نہیں ہوتی. تو باقی چیزیں اگر نہیں بہتر ہو رہی، ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہم ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، ہم قرآن سے صحیح معنوں میں جڑے ہوئے ہیں، اگر ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے تو کوئی بات نہیں، اس میں ہمارے لیے آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ مجھے اور آپ کو صبر کرنا ہے اور اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے. اگلا ہے جی نفس کو قتل کرنا. اس موضوع پہ ہم پیچھے بات کر رہے ہیں. وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا. سود کیا چیز ہے؟ ظاہری بات ہے کہ انسان مال اپنا کسی کو دیتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس مال کے اوپر مجھے بڑھا چڑھا کر پیسے ملیں. 1000 دیے ہیں تو 1200 لینا، 1100 لینا، یعنی 1000 کے اوپر 100-150 فالتو لینا. پھر وہ جب نہیں دے پاتا بندہ تو پھر اس کو کہا جاتا ہے اچھا تو 6 مہینے بعد دینا، 1000 کے اوپر تو 300 روپیہ دینا. اب وہ سود جو ہے نا وہ دگنا چگنا ہوتا چلا جاتا ہے. آپ سے فرمایا کہ جو آدمی سود کا مال جمع کرتا ہے اس کا انجام تنگ دستی ہوتا ہے. پھر آپ نے فرمایا سود کا مال چاہے کتنا ہی زیادہ ہو، آخر کار اس کا نتیجہ تنگ دستی ہے. پھر معراج کے موقع پہ میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے پیٹ پھولے ہوئے تھے اور ان کے اندر سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے. میں نے جبریل سے پوچھا کون ہے یہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ سود خور ہے. پھر قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ سود خور کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. تو دیکھنا چاہیے کہ سود کہاں کہاں ہے، کن کن چیزوں میں ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر اکل و مال یتیم، یتیم کا مال کھانا. اب یتیم کا مال ظاہری بات ہے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، ہاں جو آسن طریقے سے ہے. پھر قرآن میں آتا ہے یتیم کا مال جو ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ جلاتے ہیں. استغفر اللہ. ہمارے ہاں تو یہ بڑا عام ہے، ہم مسلمانوں کے ہاں عام ہے کسی کا مال ہڑپ کرنا، اور یتیم کا مال جہنم کی آگ. اور جو یتیم کے مال کی کیئر کرتا ہے، آپ سے میں قیامت کے دن وہ اور میں بالکل 2 انگلیوں کے برابر آپ نے کھڑا کیا. پھر میدان جنگ سے بھاگنا، خاص طور پر میدان جنگ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے مارکا برپا ہے اور کوئی انسان وہاں پیٹھ دکھا کر پھیر کر بھاگے تو وہ نہ صرف اپنا مورال ڈاؤن اس نے کیا بلکہ اس نے دوسروں کا مورال بھی ڈاؤن کیا ہے. تو یہ بڑی سخت قسم کی بات ہے، اس کی سزا دنیا اور آخرت میں بھگتنی پڑے گی. پھر پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا، اور کتنا عام ہے سکینڈلز بنانا دوسروں کے. یہ آپ قرآن میں آئے کہ جو لوگ بھولی بھالی پاک دامن مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں لعنتی ہیں اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے.
اور ہمارے ہاں نا ہر ایک کو فلاں سے فلاں کو منسوب کرنا، دیکھا فلاں فلاں کے ساتھ انوالو تھی، فلاں کا فلاں کے ساتھ چکر ہے، فلاں مرد کا فلاں عورت کے ساتھ، فلاں عورت کا. اب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ صرف عورت کے بارے میں ہے، اگر کسی معصوم پاک دامن مرد کے بارے میں بھی اگر ہم کوئی اگر اللہ نہ کرے ایسی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی اسی درجے کا گناہ ہے، اسی کیٹیگری کا گناہ ہے. تو کسی کو کسی کے ساتھ انوالو کرنا اللہ معاف کرے. اگر آپ کہیں کہ جی ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو جائیں کورٹ میں ثابت کریں، 4 گواہ اللہ نے کہا ہے لے کر آؤ کورٹ میں ثابت کرو. لیکن اگر ہم کورٹ میں ثابت نہیں کر پا رہے اس بات کو جا کے، تو پھر 80 کوڑوں کی سزا کورٹ کے ذریعے اس بندے کے لیے رکھی ہے کہ جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے، دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان بڑے بڑے ہلاک کرنے والے گناہوں سے، کیونکہ انسان کا بیڑا غرق کر دینے والے گناہ ہے. السلام علیکم.